حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے، کتابوں میں آتا ہے دنیا میں کچھ اشخاص ایسے ہیں جو رونے میں بڑے مشہور ہیں. کچھ لوگ ہسن چ مشہور ہوندے نے، کچھ لوگ رونے چ مشہور ہوندے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے آنسو اپنے اللہ کے لیے بڑے بہے. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے لیے بڑا روئے، بڑا روئے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے دنیا میں جتنے لوگ روئے ہیں اگر ان کے آنسو اکٹھے کر لیے جائیں تو وہ ایک طرف، حضرت داؤد نبی کے آنسو ایک طرف. آگے بڑھ گئے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ دنیا کے سب لوگوں کے آنسو اکٹھے کر لیے جائیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بھی آنسو اکٹھے کر لیے جائیں تو حضرت نوح علیہ السلام کے آنسو ان سے بھی زیادہ ہیں. اس سے آگے بڑھو، ساری دنیا کے آنسو اکٹھے کر لیے جائیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو بھی اکٹھے کر لیے جائیں، حضرت نوح علیہ السلام کے آنسو بھی اکٹھے کر لیے جائیں تو حضرت آدم کے آنسو کا مقابلہ نہیں کرتے. آدم نبی کے آنسو ان سے بھی زیادہ. جب زمین پہ اتارے گئے نا حضرت آدم اور حضرت حوا تو 40 دن نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. 40 دن کچھ کھایا اور کچھ پیا نہیں، رو رہے. 200 سال اکٹھے روئے. کتابوں میں یہ میں نے پڑھا ہے. ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یہ بڑی دردناک بات ہے، سنو اے عاشقو سنو اس بات کو. حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے پوچھا، یا اللہ تو میں وہی ہوں نا جسے تو نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ یا اللہ تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے نا؟ فرمایا ہاں پیارے تجھے بنایا. عرض کی یا اللہ کیا تو نے مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ یا اللہ تو نے مجھ میں اپنی روح پھونکی ہے نا؟ فرمایا ہاں پیارے آدم. عرض کی یا اللہ میں وہی ہوں نا جسے تو نے جنت میں اپنے پڑوس میں جگہ دی تھی؟ فرمایا ہاں پیارے تو وہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ مجھے بتا اگر میں دوبارہ اپنی اصلاح کر لوں تو مجھے معاف کر دے گا؟ تو مجھے معاف کر دے گا؟ میں یار جب پڑھتا ہوں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھو دنیا میں سب سے پہلا انسان اپنے اللہ کے اس تعلق کو بیان کر رہا ہے. اور بندو تمہارا اللہ تمہیں کبھی بھی وہ رائے گاہ نہیں چھوڑتا، تمہیں وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. آدم علیہ السلام نے 200 سال رونے کے بعد پوچھا یا اللہ میں دوبارہ تیری طرف بحالی چاہتا ہوں، ہو جائے گی؟ فرمایا پیارے ہو جائے گی. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت حضرت آدم علیہ السلام کے اس دکھ کی ترجمانی کر رہی ہے. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بات پوچھی اور یہ اس سے بھی دردناک ہے. فرمایا پیارے آدم جب تو میرا تھا اور ہے تو بتا جس چیز سے میں نے منع کیا تھا تو نے وہ کیوں کیا؟ حضرت آدم نے رو کے پتا کیا کہا؟ عرض کیا سونے ربا تینوں پتا ہے شیطان نے تیرے نام کی قسم کھائی تھی، میں تو تیرے نام سے بک گیا. میں تیرے نام پہ بک گیا، تیرے نام سے دھوکہ کھایا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ کوئی تیرا نام لے کے جھوٹ کیسے بول سکتا ہے. یا اللہ تیری جنت میں اس نے مجھے کہا، اس نے تیری قسم اٹھائی، تیرے نام کی قسم اٹھائی تو یا اللہ میں بھول گیا. اس تیرے نام کی وجہ سے یا اللہ میں بلیک میل جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، یا اللہ تیرے اس نام کے واسطے کی اس نے قسم اٹھائی تیرے نام کی. یا اللہ میں تیرے نام کی قسم پہ یقین کر گیا. میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کی طرف رجوع سیکھو. دنیا میں آنے والی پہلی ہستی اللہ کی طرف رجوع کر گئی. آج ہر شخص کو اپنے اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے. ہر شخص یہ کہے ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ سنیا اسی اپنی جانت تے ظلم کیتا ہے. کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہماری خطائیں بڑی ہیں، ہر گناہ کی لائن لگی ہوئی ہے. میرے اللہ تیرے حبیب نے ہمیں ہر نعمت عطا فرمائی، ہمیں ہر دین کی بات سکھائی. میرے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا.
میرے اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، یا اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پہلے بشر نے، پہلے نبی نے، پہلے انسان نے یہ سکھایا لوگوں جب خطا ہو جائے اپنے اللہ کی طرف لوٹ کے آ جاؤ، تمہارا اللہ تمہیں دوبارہ بحال کر دے گا، تمہارا اللہ تمہیں دوبارہ بحال کرے گا۔